السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن شریف کی تفسیر اور سیاہ ستہ اور فقہ کی مشہور و معروف تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نصاب اہل خدمات شرعیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے، جس کا آغاز پچھلی نشست میں ہو چکا ہے اور آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اس میں ہم بفضلہ تعالی عقائد باطلہ، کفر، شرک، استحلال گناہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سنانے اور اس میں جس طریقے کا بھی لوگ حصہ لے رہے ہیں انہیں نفع بخشے۔ شرع میں ایمان کی ضد کا نام کفر ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی نشست میں عقائد کا باب ملاحظہ کیا ہے اور اس کے جتنے بھی گوشے تھے پڑھے ہیں، ان میں ایمان کا تذکرہ آیا جس کی تعریف مکمل ہو چکی۔ اب یہاں پر ایمان کی ضد کفر کے بارے میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ کفر یعنی جن چیزوں کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا واجب ہے، ان کا انکار کرنا کفر اور انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ خواہ سب چیزوں کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا، خواہ زبان سے انکار کا کوئی لفظ نکالے یا دل سے یقین نہ رکھے، خیر کسی بھی صورت میں وہ کافر ہوگا۔ زبان سے اگر وہ لفظ نکال دیتا ہے کلمہ کفر تو مخلوق یعنی ہم سب اس کو کفر کا فتویٰ دیں گے، لیکن زبان سے نہیں نکالتا لیکن دل ہی دل میں وہ کفریہ عقیدہ یا نظریہ رکھتا ہے تو وہ عند اللہ یعنی اللہ کے پاس کافر گردانا جائے گا۔ گو کہ ہم اور آپ اسے کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ کفر نہایت بری چیز ہے، اس کا مرتکب کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ انسان کو نعمت ایمان حاصل ہونے کے بعد اس کا شکر بجا لانا، اس کے لوازم یعنی نیک کام کرتے رہنا اور اس کے زوال سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ کفر کے اقوال و افعال سے بچتا رہے اور یاد رکھے کہ کلمات کفر کا قصداً زبان سے نکالنا خواہ مذاق و دل لگی ہی سے ہو، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ البتہ حالت بے ہوشی وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح جان کے خوف سے اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جائے لیکن دل ایمان پر قائم رہے تو کافر نہ ہوگا۔ بری ہم بہتر یہی ہے کہ کیسا ہی موقع کیوں نہ پیش آئے، کلمہ کفر یا اس کے مشابہ کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ یعنی کفریہ کلمات کو اگر کوئی انسان زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر حالت بے ہوشی میں ہو اور اس کی زبان چل گئی، اس سے کچھ لفظ نکل گیا سو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کافر گردن پر تلوار رکھ کر کہے کہ تم ہمارے خداؤں کی تعریف کرو، ان کے سامنے سجدہ کرو، کوئی عمل یا کوئی قول جبراً کہلوائے یا کروائے سو وہ انسان کافر نہ ہوگا، اس حالت میں کہ اس کے دل میں ایمان قائم رہے، دل اس کا یہ گواہی دیتا رہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں مجبوراً کر رہا ہوں، اور وہ اس بات سے خوش نہ ہو۔ کلمات کفر جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بہت ہیں، لیکن یہاں بطور نمونہ چند کلمات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے اور ان کے مثل دوسرے کلمات سے بچنا چاہیے اور بچنا لازم ہے۔ اللہ جل شانہ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا برا بلا کہنا، یعنی اللہ کی شان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہم بے ادبی کرتے ہیں، مسخرے پنے میں ہو، مذاق میں ہو،
وہ بے ادبی کفر شمار کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی شان میں بے ادبی کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مقدس میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ مثلا آپ کے چہرے مبارک یا اوصاف شریفہ سے کسی وصف میں یا آپ کے احکام سے کسی حکم میں کوئی عیب نکالنا، کسی بھی قسم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ ادا کرنا کفر ہے۔ قرآن شریف کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنا، احکام شرع سے کسی حکم کا انکار کرنا یا کسی حکم کی حقارت کرنا، مذاق اڑانا، حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹوپی کا بھی، سر پہ جو ٹوپی ہو تاگے کی ہو چاہے وہ بوریے کی ہو، اس کی اگر کوئی حقارت کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے۔ حرام قطعی کو حلال یا حلال قطعی کو حرام جاننا یا کہنا، یعنی کوئی چیز بالکل قطعی طور پہ حرام ہے جیسے کہ شراب، اب اس کو کوئی انسان اپنے لیے حلال کہے، اور کوئی حلال چیز ہے جیسے کہ کوئی بھی کھانا وہ ذبیحہ جو بزرگوں کے نام پہ یا پھر کسی بھی طریقے سے جو اللہ کے نام سے اور کسی بزرگ یا کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا گیا، اس کو جو ہے حرام کہے تو یہ بھی کفر ہے۔ ماہ رمضان کے آنے پر کہنا کہ کیا مصیبت آ گئی، کیا بلا آ گئی، اس طریقے کا اگر کوئی کہے، کوئی اعتراف کرے تو یہ کفر ہے۔ نماز پڑھنے کی ہدایت پر یہ کہنا کہ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کیا پایا، میں نے جو نماز نہیں پڑھی کیا نقصان اٹھایا، کیا ہو رہا حاصل نماز سے، اس طریقے کا اگر کوئی لفظ کہتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ حالت غضب وغیرہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کام کے کرنے کا خدا بھی حکم دے تو میں نہیں کروں گا، یہ بھی کفر ہے۔ غصے میں انسان کیا کیا کہہ دیتا ہے، اللہ بھی اتر آئے تو میں جو ہے نا نہیں مانوں گا۔ خصوصی طور پہ بیوی شوہر کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو انسان اتنا غصے میں آ جاتا ہے اور خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، لوگ سمجھاتے ہیں، بڑے لوگ سمجھاتے ہیں تو اس وقت تقریباً لوگ بڑے باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی اگر اتر آئے تو میں نہیں قبول کروں گا۔ اس طریقے کا اگر کوئی لفظ ادا کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نادان شراب پینا، کوئی حرام کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ کہہ کر کوئی حرام کام کرنا، مثلا شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ کفر ہے۔ گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ، یعنی چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ، اس کو جائز اور حلال سمجھنا یا گناہ کبیرہ کو حقیر جاننا، یعنی یہ خیال کرنا کہ اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، سو یہ بھی کفر ہے۔ کسی نجومی یا پنڈت وغیرہ سے غیب کی باتیں دریافت کرنا، آج تقریباً لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تقریباً لوگ دیہات کے تو پنڈتوں کے پاس جانا آنا ان کا بالکل روا ہے، اس میں کوئی قباحت کوئی بھی خرابی نہیں محسوس کرتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں کفر ہیں۔ چیچک نکلنے پر مورت بنا کر پوجا کرنا، یہ بعض مقامات پہ ہے، ہر جگہ نہیں، لیکن بعض مقامات پہ ہے کہ لوگ چیچک نکلنے پر ایک مورت بناتے ہیں اور مورت بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے شفا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے یا اس کے غضب سے بے خوف ہو جانے کو بھی کفر میں شمار کیا ہے۔ سو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بالکل مبرہ ہو جائے اور کوئی اس کو ڈر و خوف نہ ہو اللہ کے خوف سے، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی نا امید ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میری مدد نہیں کرے گا، میری مدد نہیں کرتا، اس طریقے کا اگر کوئی عقیدہ بنا لیتا ہے تو کفر ہے۔ جیسے اکثر لوگ جو ہے یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، خام کتنے ہی گناہ کیوں نہ کریں اللہ بخشنے والا ہے بولتے ہیں اور جو ہے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایمان نام ہے خوف اور رجا کے درمیان، بالکل وہی بات جو ہے بالکل تو ان لوگوں کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے، میسیج ہے، پیغام ہے جی کہ وہ لوگ آگاہ ہو جائیں جی کہ یہ جو بالکل بے خوفی کی جو طبیعت طبیعت پیدا ہو رہی ہے، جو
یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اس سے ہمیں اور ایک حدیث پاک یہاں پر ایک ہمارے لیے نمونہ عمل ہو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور ان کی طرف منسوب ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی جنتی صرف ایک ہیں سارے جہنمی ہیں، سو آپ کو اللہ سے کیا امید ہوگی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہوگی کہ وہ جنتی شخص میں ہی ہوں، اللہ کی ذات سے میں اتنی امید رکھتا ہوں۔ اور اگر آپ سے اور ایک سوال کیا گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف جہنمی ایک ہیں اس کے علاوہ سارے جنتی ہیں، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی، آپ کے غار کے ساتھی اور آپ کے ہر پہلو ہر وقت آپ کے ساتھ تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ اگر یہ ہو کہ جہنمی ایک ہے باقی سارے جنتی، تو میں اللہ کے غضب سے ایسا سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ جہنمی میں ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جو ایمان میں کامل، سخاوت میں کامل، خیرات میں کامل، ریاضت میں کامل، مجاہدے میں کامل، بالکل بالکل یعنی ہر اعتبار سے کامل ہے، کوئی کام ہو جی وہ کبھی اپنے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جی قبلہ حفظہ اللہ القول الوثیق فی مناقب الصدیق رضی اللہ عنہ میں ایک حدیث مبارک لے کر آتے ہیں، اور وہ کتاب حضرت کی جو ہے خلفاء راشدین سیریز ہے پوری، جو جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام اس کی مکمل ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے ہو چکی ہے، اسے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اسے مفتی محمد عرفان خان جو جامعہ نظامیہ اور جامعہ انواریہ سے جو ہے فارغ بھی ہیں، تو انہوں نے اس کی کافی جو ہے بہترین جو ہے تشریحات کرتے ہوئے ریکارڈنگ کی ہے۔ جی اچھا۔ تو اس میں ایک حدیث مبارک آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ بھلائی اور خیر کے جو ہیں 300 خوبیاں ہیں، یعنی 300 خوبیاں ایسی ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 300 خوبیاں ایسی ہیں جو کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک خوبی اگر پائی جائے اور اس کے اندر آ جائے تو وہ جنتی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں اس وقت جو ہے آپ جو ہے تھے، موجود تھے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ان 300 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی میرے اندر ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر تم وہ شخص ہو جو یہ 300 خوبیاں تمہارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، 300 کی 300 خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ بالکل یہ 300 خوبیاں رہتے ہوئے یہ حال ہے، یہ حال ہے 300 خوبیاں رکھتے ہوئے آپ کا اعتراف ہے کہ وہ جہنمی میں ہو سکتا ہوں۔ سو اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کے مقابل میں ہمارا مقام کیا ہے، پھر ہم کیسے مطمئن ہو جائیں اللہ کے غضب سے۔ بے شک آگے بڑھیے۔ کسی کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو خواہ وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ انسان نمازیں چھوڑ رہا ہے، کتنے بھی گناہ کر رہا ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، صغیرہ گناہ میں ملوث ہیں، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ تا وقت کہ کفر کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ سن لیں یا کفر کی علامت اس میں نہ دیکھ لیں، اس کا احتیاط بہت ضروری ہے۔ انسان کے عقائد اگر ہمیں کفریہ معلوم نہ ہو، کوئی لفظ ہم اس سے کفریہ نہ سنے ہوں، اس کو اگر ہم کافر کہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کفر کا لفظ دو آدمیوں کے درمیان کہا جاتا ہے، سو جس کے لیے کہا گیا اگر اس میں وہ وصف کفر کا نہیں، سو وہ کفر کا لفظ پلٹ کے کہنے والے کی طرف آئے گا۔ یعنی جو اس نے حکم لگایا تھا یہ کافر ہے فلاں شخص، اور فلاں شخص میں کافر کی کوئی علامت، کوئی کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلا، سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ حکم پھر پلٹ کے کہنے والے کی طرف آئے گا، کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، اپنی خبر بھی نہ ہوگی اس کو۔ البتہ اس میں ایک بڑی جو ہے پیاری اس کی تشریح فرمائیں مفسر قرآن جمال المشائخ حافظ قاری 17 سید محمد عبد القادر الحسینی المار جلانی پاشا حفظہ اللہ، جو میرے پیر مرشد بھی ہیں، چچا حضرت قبلہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان
لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی کفر کا کلمہ اس کی زبان سے نکل رہا ہو جی جی تو پہلے نیت دیکھی جائے گی، انما الاعمال بالنیات، حدیث مبارک نیت دیکھی جائے گی اس کی نیت کفر کی تھی کیا، بالکل، اگر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں، کیونکہ وہ لا علمی کی بنیاد پہ جو ہے وہ کلمات اس کے زبان سے ادا ہو گئے، نکل گئے ہیں، اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر کسی کے زبان سے کفر کے کلمات نکل گئے ہیں جو قابل گرفت ہیں، بہت خطرناک بات ہے، لیکن علم نہیں ہے کہ یہ الفاظ اگر زبان سے نکالے جائیں یا یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، کافر مراد نہیں ہے، ایک مسلمان جو کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات، کوئی ایسے الفاظ جاری ہو جائے، نکل جائے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ ایسا بولنا یا ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے، تب وہ کافر نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر معلوم ہونے کے بعد وہ اس سے متعلق اسے معلوم ہو چکا ہے اور علم ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر جو ہے بول رہا ہے تو یقیناً وہ کافر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اصلاح کرنی چاہیے، اس میں یہ احتیاط ایک چیز ہے یہاں پر کہ توبہ میں پہل کرنی چاہیے۔ جیسے ہی اس کو علم ہو کہ مجھ سے اس طریقے کی حرکت ہوئی ہے کہ کفر یا کلمہ مجھ سے نکل گیا ہے، تو اب یہاں پر جب اس کو علم ہو جائے کہ ایسا ہوا تو اب یہ دیر نہ کرے۔ اگر اس میں سستی کرے گا، دیر کرے گا تو پھر اس کو اس میں شریک شمانا جائے گا۔ اور کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے بڑی بڑی فقہی کتابوں میں، اور امام اعظم نے اس کو حدیث سے ثابت کیا۔ غالباً جو میرے خیال میں کافی آج سے 20 سال پہلے میں ہمارے چچا حضرت قبلہ حضرت سید محمد عبد القادر الحسینی حفظہ اللہ میں نے سنی تھی، اس وقت میری عمر جو ہے صرف 15 سال تھی، آج سے 20 سال پہلے۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے اندر کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے، کسی مسلمان کے اندر 99 چیزیں ایسی تم نے اس کے اندر پائی ہے، دیکھی ہے جو کفر کی ہیں، اور ایک صفت ایمان کی اگر پائی ہو تو اس سے کافر مت کہو۔ دیکھ کس قدر احتیاط کیا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس ہے کہ سیدھا ڈائریکٹ کفر کے فتوے۔ بعد ہمارے مسلمان بھائی میں بھی کچھ ایسے جو ہیں فرقے ہو گئے ہیں، اگر کوئی اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اٹھا کے سیدھا کفر کے فتوے دے دیتے ہیں۔ یہ بدبخت نے تو شرک کر دیا ہے۔ اور کوئی مسلمان یہ کہیں کہ انہیں لا علمی کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہے کہ درگاہوں کو جانے والے مشرک ہیں، یہ ہیں، انہیں لا علمی کی بنیاد پہ بول رہا ہے، تو پلٹا کہ ہمارے مسلمان بھائی اس کو کافر کا جو ہے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس تک پیغام پہنچانا چاہیے، کیونکہ اس میں 100 میں سے 90% ایسے لوگ ہیں جن کو علم نہیں پہنچا، وہ خالی وہ 40 دن کے چھلوں میں لے کے جاتے ہیں، توتا رٹا ایسا جو ہے کچھ رٹا دیتے ہیں، وہی رٹ کے بیچارے بولتے ہیں۔ تو اس میں ان کا قصور ہے مسلمان بھائی کا، اصلاح کی کوشش کی جائے۔ جب پہ پھوڑا ہے، کسی ہے، اگر جو ہے میں کیا میں ہاتھ اپنا پورا جو ہے کاٹ کے نکال کر پھینک دوں گا؟ نہیں، میں کیا کروں گا؟ اس پھوڑے کی اصلاح کروں گا، دوا لگاؤں گا، گولیاں کھاؤں گا، تھوڑی نہ میں پورا ہاتھ کاٹ کے جو ہے جدا کر کے پھینک ڈالوں گا۔ تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ مسلمانوں کو، مومنوں کو نصیحت کیا کریے، نصیحت کیجئے، آپ کا نصیحت کرنا بہت فائدہ دیتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ تو اس قرآن مبارک کی آیت سے معلوم ہوا یہاں مراد اللہ کے رسول نہیں ہے، یہاں مراد قیامت تک آنے والی امت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کہ تم دین کا پیغام پیش کرو، پہنچاؤ، فائدہ ضرور ہوگا۔ 100 بات اگر آپ بولیں گے اس میں 10 پر تو عمل کرے گا انہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں کو آپ نصیحت کیجئے، فائدہ ہوگا، برا قرآن بول رہا ہے۔ اب آپ یہ بولتے ہیں ایسے بے غیرت ذات ہیں مولانا، 40 دن کے چھلوں میں جاتے ہیں تو ایسے پکے ہو کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں مانتا ہی نہیں، تو نہیں مانتا، مسلمان ہے، کافر نہیں کہیں گے اس کو، اس کے باوجود بھی کافر نہیں کہیں گے۔ کفر سے احتیاط کیا گیا ہے، اس میں بڑے بڑے ائمہ محدثین نے بڑی تاکید کی ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور آج پورے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے کدھر جا رہے ہیں، یو پی کا دیکھیے کیا وہ الیکشن ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یو پی کے الیکشن میں
ایک صرف غیر مسلم طبقے سے بی جے پی کا صرف ایک لیڈر ایم پی کے لیے کھڑا ہوا، اور ہمارے 3 مسلمان بھائی الگ الگ پارٹی سے کھڑے ہوئے۔ یو پی جیسے شہر میں، یو پی جیسے اسٹیٹ میں مسلمانوں کی 70% آبادی، جو پورے انڈیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی اگر کثرت ہے، میجورٹی ہے، تو وہ یو پی میں ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک بھی ایم پی نہیں آیا، ایک ایم پی نہیں آیا۔ کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ یہ پورے غیر مسلم ہمارے بھائی متحد ہو کر ایک بی جے پی کے شخص کو منتخب کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ایم پی بن جاتا ہے، اور ہمارا ایک بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پھوٹ ہو گئی ہے۔ تو قرآن یہی تو تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوط سے نہیں پکڑو گے تو تمہاری ہوا نکل جائیں گی، کافروں کو جو تمہارا دبدبہ ہے، جو تمہارا اثر ہے، جو تمہارا خوف ہے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ ہم متحد نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو جو ہے قربانی دینا چاہیے۔ تو یہ چیز نمونہ ہے آج، اور آج ایسے پرفتن دور میں ہم جو ہے فرقوں میں اگر بٹ رہے ہیں تو میرے بھائی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ موجودہ زمانے میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اور بانی جامع نظامیہ حافظ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ فضیلت جنگ اور دیگر بڑے بڑے محدثین شیوخ اور حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع انواریہ اور مفتی محمد عظیم الدین صاحب اور شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ، یہ دیگر جو ہمارے جتنے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، آج یہ ہمارے بزرگ یہی تو تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی گمراہ فرقہ ہے تو ہم اس کی جو ہے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ کافر نے کہ گمراہ بولیے، بے دین بولیے، ارے بدبخت بدنصیب یہ تو کیا کر رہا ہے، آپ بدبخت بولیے، بدنصیب بولیے، گمراہ بولیے، کافر نہیں بول سکتے۔ کفر میں احتیاط کیا گیا ہے کافر بولنے میں۔ ہاں، لیکن ایک چیز کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ جب بات جو اس کے جملہ لفظ سے نکلے، جو بھی جانے یا انجانے قصدن، اب لیکن وہ بات وضاحت کے ساتھ ہو جائے کہ یہ نظریہ اللہ کی شان میں یا اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا کہ اللہ جل شانہ کی جناب پاک میں بے ادبی کرنا یا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنا، اس طریقے کی اگر کوئی گستاخی ہو جاتی ہے اور وہ واضح ہو اور اس بات کا وہ مصر ہو، اصرار کرتا ہو اس کا، تو وہ کفر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث مبارک کا مطلب، تو نیت وہی کہہ رہا ہوں میں کہ مصر ہو، اصرار کب کرے گا انسان؟ جب اس کی نیت ہوگی تبھی اصرار کرے گا نا۔ بھائی مصر ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ رب العالمین دیگر کتابوں کے مطابق کہ بھئی آپ کا علم ایک مجنون کے برابر تھا، آپ کا علم ایک پاگل کے برابر تھا، اس طریقے کا اگر کوئی اعتقاد رکھے اور اس کے اوپر مصر ہو جائے تو پھر یہ کفر ہے۔ اس کو کافر کہنے سے ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہاں پر کفر کی وضاحت ضروری ہے، کفر کا فتویٰ بھی دینا ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہاں، لیکن جو باتیں مبہم ہو، معاملات پھر فروعیاتی مسائل کا ہو، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس پہ اگر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن کفر اگر واضح ہو جائے تو پھر اس کو کافر کہنا ہی پڑے گا۔ شرک، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یعنی اللہ کی ذات یا صفات یا استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب یعنی مشرک کبھی بخشا نہ جائے گا بلکہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں چند عام فہم صورتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں: الف، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا، جیسے کہ کافر عام طور پہ سمجھتے ہیں۔ کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم، یعنی اگر طاقت ہے تو اوپر اللہ کے پاس ہے، اگر زمین پہ طاقت ہے تو تمہارے پاس ہے، تم ہی میرے مسیحا ہو، یا اللہ میری مسیحائی کر سکتا ہے یا تم میری مسیحائی کر سکتے ہو، میں اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے کی اگر کوئی گفتگو کرے تو پھر یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اب اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں: اللہ کی کل صفتیں یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق میں مستقل ثابت کرنا،
مثلاً کسی بزرگ، پیر، فقیر وغیرہ کی نسبت اعتقاد رکھنا کہ وہ بالذات اللہ تعالیٰ کی طرح غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے، ہمارے تمام حالات سے خبردار ہیں، یا چھپی کھلی نزدیک و دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا نزدیک و دور کی باتوں کو سنتے ہیں، یا رزق و روزی، اولاد و ملازمت، عزت و آبرو دینے یا مارنے جلانے، یا آفت و مصیبت کے دفع کرنے یا نفع و نقصان کے پہنچانے میں پورا اختیار و قدرت رکھتے ہیں وغیرہ۔ اس طریقے کا نظریہ اگر کوئی رکھے، اور یہ نظریہ کہ وہ ہر وقت مجھ سے واقف ہیں، ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سارے اوصاف جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریہ ہو کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میری خبر گیری کرتے ہیں، ہر میرے حالات کا آپ کو علم ہے، اور اس میں یہ اعتقاد ہو کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معاملہ ہے کہ آپ ہر وقت میری خبر گیری کر رہے ہیں، وہ از خود کرتے ہیں، اور آپ کسی کا سہارا یا کسی کا وسیلہ نہیں لیتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں اس میں شامل حال نہیں ہوتی۔ یعنی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر گیری کرتے ہیں عنایت ربی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرتے ہیں اللہ کی عنایت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کی باتیں سنتے ہیں اللہ کی عنایت سے۔ ایسا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہماری خبر گیری کرتے ہیں، اللہ کی عنایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق کو ختم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ مقام میں اتار کے آپ سے پھر کچھ استفادہ کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو غلط ہے۔ اگر یہ نظریہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، جو نفع ہم حاصل کرتے ہیں، وہ عنایت ربی کا وسیلہ ہے، صدقہ ہے، سو پھر یہ درست ہے۔ اللہ کی عنایت کے ذریعے ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نظریہ رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر گیری فرماتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کی باتوں کو برابر سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے کب ہوگی، قیامت کہاں ہوگی، کون جنتی ہوگا، کون دوزخی ہوگا، یہ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ نظریہ صحیح ہے۔ لیکن عنایت ربی سے تعلق ختم کر کے ایک بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے سو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں، استحقاق عبادت یعنی مستحق ہے اللہ عبادت کا۔ عبادت اگر کسی کو کی جا سکتی ہے، اگر کسی کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، سو یہ خوبی جس کی وجہ سے عبادت کی جاتی ہے اس کو استحقاق کہتے ہیں، یعنی مستحق، اس کا حق رکھتے ہیں۔ تو عبادت کے مستحق، استحقاق عبادت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا خدا مان کر، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا، یعنی ان کی عبادت کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا، جیسے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی اور نام لے کر جانور ذبح کر رہے ہیں، سو یہ شرک ہے۔ لیکن اللہ کے نام سے اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد میں جب وہ جانور گوشت بن گیا، ذبیحہ گوشت بن گیا، پھر اب اس کو ہم خیرات کر رہے ہیں یا اس کو تناول طعام کے قابل بنا کر پکا کر پھر لوگوں کو دعوت دے کر کھلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل پہ جو جزا دے گا اس جزا کو کسی بزرگ کے نام موسوم کر رہے ہیں یا کسی اپنے مرحوم کے نام موسوم کر رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ان دونوں چیزوں کو ایک مقام میں اتارتے ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرنا اور ثواب کو کسی کے نام موسوم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام سے ذبح کیا جائے، اس کی گردن کاٹی جائے، سو یہ شرک ہے۔ لیکن اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل پر
جزا دے گا، اس جزا کو کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، چاہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کریں یا خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کریں یا پھر کسی اور بزرگ کے لیے منسوب کریں یا اپنے والدین کے لیے منسوب کریں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہاں ہمارے کم علم بھائی غلطی کر جاتے ہیں اور دونوں کو ایک مقام میں اتار کر اس کو شرک اور کفر کہنے لگتے ہیں۔ انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اس طریقے کا عمل ان کا رہے گا، اس طریقے کا نظریہ رہے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شرک جو اس طریقے کی فاتحہ کرنے والوں کے لیے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، وہ شرک کا حکم پھر ان کی طرف پلٹ جائے گا، وہ خود مشرک ہوں گے، انہیں خود احساس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور چھوڑنا، جیسے کہ تقریباً ہوتا ہے، جیسے کہ ہندوستان کی ایک رسم ہے کہ جنگلوں میں جانور چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کے نام کا ہے۔ غیر اللہ کی تعظیم کی غرض سے اس طرح چھوڑنا کہ اس سے انتفاع کو ناجائز سمجھے، البتہ ایصال ثواب کے لیے کسی کے نام نامزد کرنا اس میں شامل نہیں۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ کسی کے نام اگر ذبح کر رہے ہیں اور کہہ دیے کہ بھئی بس تعظیم ہے، یہ اللہ کا جانور ہے، اس طریقے کا جو عمل ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے تو درست ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی فرد کے لیے، کسی شخص کے لیے موسوم کر دینا اور اس کو جانور اس کو چھوڑ دینا جنگل میں، یہ بھی کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تنبیہ، یہ اور اسی طرح کی باتیں سب شرک میں داخل ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور یہ سمجھیں کہ تمام مخلوق کل صفات الہی سے خالی ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے یا اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت ہیں۔ منتہی وہی ایک ذات ہے، یعنی اللہ نے جو بھی وصف دیا، علم دیا یا کسی کو قربان ایثار دیا یا عنایتیں دی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کرنے کی صلاحیت دی، کچھ سننے کی صلاحیت دی، کچھ بولنے کی صلاحیت دی، کچھ عطا کرنے کی قوت دی، سو یہ ساری چیزیں اللہ کے طرف ہی منتہی ہوتی ہیں۔ یعنی سرکار کا عطیہ ہے، عنایت ربی ہے، غوث پاک کا صدقہ ہے، عنایت ربی ہے، غوث پاک کا خود کا یا حضرت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، اللہ سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ اللہ کا دیا ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہے، بزرگان دین کے پاس بہت ہے، لیکن دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اس کے حکم و ارادت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی، کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، پس نفع و نقصان کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا اور اسی سے اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں مانگنا چاہیے۔ البتہ اس مانگنے میں انبیاء و اولیاء کو جو خدا کے مقبول و محبوب بندے ہیں وسیلہ بنانا مقبولیت دعا کا سبب ہو سکتا ہے، سبب ہوگا، پس ان حضرات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے۔ اور اگر بزرگان دین سے خود استمداد کی جائے، استغاثہ، دو چیزیں ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں یہاں پر، استمداد اور استغاثہ، لیکن یہ بزرگوں سے جو مانگتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ عطا کر دیجیے، اے بزرگان دین ہمیں یہ عطا کر دیجیے، لیکن یہاں پر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین ہمیں دیں گے، اللہ کے دیے سے دیں گے، تو یہ بھی درست ہے، شرک یا کفر نہیں ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول دیں گے تو اللہ سے لے کر ہی دیں گے، غوث پاک دیں گے تو اللہ سے لے کر ہی دیں گے، خواجہ غریب نواز دیں گے تو اللہ سے لے کر ہی دیں گے، بے شک۔ اور یہ عقیدے سے باضابطہ طور پہ اللہ کے رسول کا نام لے کر مانگے، یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجئے، یا غوث اعظم مجھے عطا کر دیجئے، اور عقیدہ دل میں ہو کہ آپ اللہ سے لے کر ہی دیں گے، تو اس طریقے کا مانگنا بھی درست ہے، کفر شرک نہیں ہے۔ لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ اللہ سے سیدھا استمداد کی جائے، اللہ سے مدد لی جائے، اے میرے مولا مجھے یہ عطا کر دے، حضور پاک کا صدقہ، غوث اعظم کا صدقہ، خواجہ غریب نواز کا صدقہ، ان بزرگان دین کے چہروں کے، ان کی وجاہت کے وسیلے سے میں مولا تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے عطا کر دے۔ یہ بہت بہتر اور بہت محتاط ہے دعا میں کہ اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کی جائے، اللہ سے بلا کسی واسطے کے کلام کیا جائے، مخاطب ہوں، پھر وسیلہ بزرگان دین کو بنائے، یہ چیز اعلیٰ ہے۔
ہاں اگر اس طریقے سے نہیں بلکہ سرکار کو مخاطب کیا جائے، غوث اعظم کو مخاطب کیا جائے، لیکن دل میں عقیدہ ہو کہ یہ تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے تعلق کی بنا پر ہی یہ لوگ ہمارے استمداد کے قابل ہیں، سو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ نظریہ کہ بھئی نہیں بس غوث اعظم دیں گے، اللہ نہیں دے گا تو غوث اعظم دیں گے، اللہ نہیں دے گا تو حضور دیں گے، اللہ نہیں دے گا تو خواجہ غریب نواز دیں گے، تو یہ شرک ہے۔ یہاں سیدھا سیدھا بزرگان دین کو اللہ کے برابر ٹھہرانا ہوا، اللہ نہیں دے گا تو یہ دیں گے، یہ نظریہ شرک ہے۔ تیسری چیز ہے استحلال گناہ، یعنی کوئی گناہ کو حلال سمجھنا، حلال ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ احکام شرع کے خلاف ورزی کا نام گناہ ہے، یعنی شریعت کا جو بھی حکم ہے اس کی ہم خلاف ورزی کریں گناہ ہے۔ اللہ کا حکم ہوا نماز میں یہ ارکان ہیں، نماز میں رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، قاعدہ رکن ہے، قرات رکن ہے، اب ہم اس کا انکار کریں، خلاف ورزی کریں، قرات نہ کریں، قرات کریں تو بھونڈے انداز میں کریں، لاپرواہی میں کریں، یہ گناہ ہے۔ یعنی جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو نہ کرنا اور جس کی ممانعت ہے اس کو کرنا، یہ گناہ ہے۔ عام فہم لفظوں میں اللہ نے جو کہا نہیں کرے، اور جو اللہ نے رکنے کے لیے کہا، نہیں کرنے کے لیے کہا، اس کو کرے، تو یہ استحلال گناہ ہوا، گناہ کو حلال کرنا۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا گناہ ہے، یعنی کوئی انسان چوری کر لیا، دل میں یقین ہے کہ یہ جرم ہے، گناہ ہے، سو یہ گناہ مانا جائے گا، لیکن چوری کو چوری نہ سمجھے، عبادت سمجھے، یا عبادت نہ سمجھے، اچھا سمجھے، حلال جاننا کفر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی زنا کرے اور زنا کو حلال سمجھے، ٹی وی میں غیر محرم عورتوں کو دیکھے، اپنے موبائل فونوں میں دیکھے اور اس کو گناہ نہ سمجھے بلکہ حلال سمجھے، سو یہ کفر ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ یعنی بڑا گناہ، صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ۔ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب پر آخرت میں بڑے عذاب کی وعید ہو، وعید یعنی سزا کا وعدہ، یا دنیا ہی میں کوئی حد شرعی سزا مقرر ہو۔ یعنی گناہ کبیرہ کو سمجھنے کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی گناہ کبیرہ اس وقت ہوگا جب کہ احادیث پاک میں اس گناہ کے مرتکب کو، اس گناہ کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہو، وعید فرمائی ہو۔ اگر ایسی کوئی وعید نہیں ملتی، وعید نہیں ہے، ہاں لیکن ایسا گناہ کرنے والے کے لیے شریعت میں سزا مقرر ہے، جیسے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک چیز سزا ہونا، سزا مقرر ہونا، حد مقرر ہونا، اگر حد مقرر نہیں ہے تو شرع شریف میں وعید اگر کوئی ہو اس پر، تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، نہ شریعت مطہرہ میں اس گناہ گار کے لیے کوئی بڑی وعید نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سزا ہے، سو پھر یہ گناہ صغیرہ ہے۔ صغیرہ وہ گناہ جس پر نہ بڑے عذاب کی وعید ہو، نہ دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو۔ گناہ کبیرہ کے کرنے والے کو شرع میں فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کی بخشائش کی امید ہے بشرط یہ کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو۔ گناہ کبیرہ کی تعداد میں بہت اختلاف ہے، لیکن باتفاق اکثر علماء یہ امور گناہ کبیرہ ہیں، یعنی آگے پیچھے کم زیادہ علماء اکرام کا اس میں اختلاف ہے، لیکن اب میں جو گناہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جو گناہ کی صورتیں نیچے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، سو اسے بغور ملاحظہ فرمائیں اور اس سے احتراز کرنے کی کوشش کریں۔ گناہ کبیرہ کی شرک کرنا، یعنی اللہ کی ذات، صفات اور استحقاق عبادت میں اگر کسی کو شریک کر دیے، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، یعنی ادھر اللہ کی عبادت کرے، ادھر مورتی کی عبادت کرے، یہ شرک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ناحق کسی کو مار ڈالنا، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی،
نہ وہ آپ کو مارنے آ رہا تھا، نہ وہ آپ کو تکلیف دے رہا تھا، آپ کو کوئی دفاع کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے کسی کا قتل کر دیا، ناحق کسی کا قتل کر دیا۔ کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے مسلمان کی یا کافر کی، کسی کا بھی آپ نے ناحق قتل کر دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خدا کا کوئی فرض، نماز روزہ وغیرہ ترک کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شراب، لوگ اسی بات پہ ذرا توجہ دیجئے، نماز روزہ وغیرہ کو اگر کوئی انسان بلا عذر ترک کر دیتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی تنگی یا کوئی پریشانی انسان کو گھیر لیتی ہے، مصیبت گھیر لیتی ہے، کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور کچھ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انسان بلا کسی جھجک کے کہتا ہے کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا، میں کون سا ایسا اللہ کا نافرمان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ فرما رہا ہے، اتنی تنگی مجھے آ رہی ہے، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا۔ ہر وقت 5 وقتہ نمازوں کو وہ ترک کرتا جا رہا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا بلا کسی عذر کے لوگ گناہ سمجھ رہے ہی نہیں، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ گناہ نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، اور روزے کے معاملے میں بعض جو زیادہ ہی صحت کے مند ہوتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں، بھوک پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں بنتا۔ استغفر اللہ، روزہ نہیں بنتا، کیسی بات تھی، کیسی ہڑدرمی اور کیسی تکبر کی بات ہے۔ یہ بننے نہ بننے کی چیز نہیں ہے، نفس کو وہاں پر ڈھالنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے ہمیں، لیکن کہتے ہیں کہ روزہ نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ شراب یا اور کسی نشیلی چیز کا استعمال کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنا، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہو، چاہے وہ پھر زنا شرعی ہو، سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ چوری، جادو، ظلم، جھوٹ، رشوت کھانا، سود لینا دینا دلانا، کم تولنا، یتیم کا مال ظلم سے کھانا، امانت میں خیانت کرنا، سچی گواہی چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اس بات پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج مقدمات کی کثرت ہو رہی ہے، لوگ غریبوں کی، یتیموں کی اور لا سہارا بے سہارا لوگوں کی زمینوں کو غصب کر رہے ہیں، اور کسی کو بھی تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ میرے موافق تم گواہی دے دو، سو مسلمان وہ بخوشی راضی ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی کمائی کماتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ سو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حق کو ناحق یا ناحق کو حق کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، یہ تو بالکل عام ہے۔ کاروباری حضرات تو اس میں بالکل ملوث ہیں اور اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ تو چھوڑیے، گناہ صغیرہ بھی نہیں سمجھتے۔ چپل کی دکان پہ چلے جائیے یا کپڑے کی دکان پہ چلے جائیے، وہ سارے کپڑے حیدرآباد میں بنتے ہیں، یا جو چپلیں حیدرآباد میں بنتی ہیں، مقامی جگہ پہ بنتی ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کو آگرہ میں بنی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کو وہاں بنی ہوئی ہے، اس طریقے کا قول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں قسم کھاتے ہیں، قسم خدا کی یہ وہاں کا مال ہے، قسم خدا کی یہ اتنی قیمت کا مال ہے، قسم خدا کی آپ لوگ اس مال کو خرید نہیں سکتے، اتنا قیمتی مال ہے۔ اس طریقے کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کاروباری، اور گراہک کو متاثر کرنے کے لیے سچ کو جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ان کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بچے آج کل اس میں بہت لاپرواہی برت رہے ہیں، ہر دم ہر لمحہ ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، کسی بھی قول کی ان کے فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو گناہ سمجھ رہے ہی نہیں لوگ۔ جوا کھیلنا، نیکوکار اور پاک دامن کو زنا کی تہمت لگانا، لواطت، مردوں کا باہم برا فعل کرنا، یعنی مرد صحبت کرنا، صغیرہ گناہ پر اڑے رہنا یا اس کو حقیر جاننا، صغیرہ کا گناہ جیسے کہ راستوں پہ ٹھہر کر آنے جانے والی خواتین کو دیکھنا اور اس عادت میں بالکل جڑ جانا۔ اسی طریقے سے جو بھی چیزیں، جو بھی گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں، اس پر آپ اڑ جانا کہ بھئی کرتے رہیں گے ہم، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، بے شمار ہیں۔
سمجھ لیجئے کہ جو گناہ گناہ کبیرہ نہیں ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر گناہ سے بچتا رہے، اگر احیاناً کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً توبہ کر لے۔ احیاناً یعنی اتفاقاً۔ توبہ نام ہے ان 3 چیزوں کا۔ توبہ کہتے کتنے ہیں اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی ہے، گناہ صغیرہ سے توبہ کرنی ہے۔ تو گناہ سے توبہ کرنے کے لیے 3 چیزیں میں لازمی ہیں۔ اول علم، یعنی احساس ہونا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے جو فعل کیا ہے یہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اندر ہی اندر شرمندگی محسوس ہونا، ندامت محسوس ہونا۔ تو پہلے علم یعنی احساس گناہ کا، اس کے بعد پھر اس گناہ پہ شرمندگی کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد میں تیسری چیز کیا ہے جو اصل ہے وہ ہے آگے اس گناہ سے بچنے کا پکا قصد کرنا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کے توبہ کے لیے علم، ندامت اور قصد، یہ 3 چیزیں لازمی ہیں۔ یعنی پہلے گناہ کے نقصان کو غور کرے کہ اس سے دوزخ میں جلنا پڑے گا، پھر جو گناہ سرزد ہوا اس پر افسوس و ندامت کرے، اس طرح کہ دل میں سورش پیدا ہو، پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کرے گا، دل میں ایسی تڑپ پیدا ہو کہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند جل شانہ سب کو عقائد حقہ پر قائم اور عقائد باطلہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ بحمدہ تعالی پہلا حصہ نصاب اہل خدمت شرعیہ کا مکمل ہوا۔ اب دوسرا حصہ جو مسائل سے متعلق ہے، ابھی تک ہم عقائد بیان کر رہے تھے، اب یہاں سے مسائل کا بیان شروع ہوگا، جس میں وضو، غسل، طہارت، پانی، جھوٹے، تیمم، نجاست، تمام باب اس کے تحت آئیں گے۔ پہلا باب جو مسائل کا شروع ہوتا ہے